السلام علیکم۔ آزاد کشمیر کی جو حالیہ تحریک ہے اس کی شدت، سنگینی اور اس میں عوام کی بڑے پیمانے پر شرکت اس بات کی متقاضی ہے کہ آئندہ اسلام آباد کے فیصلہ ساز آزاد کشمیر کی اس حساسیت کو اور یہاں بدلتے ہوئے سیاسی رجحانات کو نظر میں رکھ کے فیصلے کریں، اور اس بات پر بھی نظر رکھیں اپنے فیصلے کرتے ہوئے کہ آزاد کشمیر کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ کئی حوالوں سے اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے مسائل بالکل ان کو بھارت کے پردے میں، دشمن ملک کے پروپیگنڈے کے پردے میں، یا مسائل کی بات اور نشاندہی کرنے والوں کو جو ایک ماضی کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ دشمن کے ایجنٹ کے طور پر بنا کر پیش کرنے کی بجائے تھوڑا سا اپنی پالیسیز کے آئینے میں بھی خود کو بھی دیکھنا چاہیے، ان پالیسیز کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اور بہت کھلے دل کے ساتھ اس ساری صورتحال پر نظر بھی رکھنی چاہیے، اور فیصلوں میں اس کو مد نظر بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ ابھی آزاد کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے، آزاد کشمیر کے وجود کے حوالے سے بہت سے مشکل مراحل آنا ہیں، کیونکہ 5 اگست 2019 کے بعد جو ساری ترتیب الٹ گئی ہے حالات کی، اور ساری بساط لپٹ گئی ہے حالات کی، اس میں آزاد کشمیر کے لیے خطرات کم ہونے کی بجائے بڑھ گئے ہیں مزید، کیونکہ بھارت نے اپنا ایک کلیم حاصل کر لیا، ایک دعویٰ پورا کر دیا، اور اب وہ اپنے دعوے کے دوسرے حصے کو پورا کرنے کے لیے مختلف انداز اپنانے جا رہا ہے۔ اس میں باہر سے کسی حملے کا، جارحیت کا جو آپشن ہے وہ تقریباً فی الحال انہوں نے نکال دیا ہے اپنی کتاب سے، لیکن وہ اس بات پر ڈٹرمنڈ ہیں کہ آزاد کشمیر ان کا حصہ ہے، اور کسی نہ کسی مرحلے پر خود آزاد کشمیر کے عوام تنگ آ کر یہ کہیں گے کہ وہ بھارت کے ساتھ نہ صحیح لیکن وہ سری نگر اور جموں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، تو اس کا دوسرا مطلب یہی ہوگا کہ وہ بھارت سے آن ملیں گے۔ تو اس لحاظ سے آزاد کشمیر کی ماضی کے آئینے میں اور حال کی جو ہیں یا مستقبل کی جو پالیسیز ہیں ان پر نظر بھی رکھنی چاہیے، اور ان کا تجزیہ بھی کیا جانا چاہیے۔ حالیہ جو چند دہائیاں تھیں پچھلی، آزاد کشمیر میں بہت تیزی کے ساتھ ڈی پولیٹیسائز کیا گیا اس خطے کو، اور بہت پلاننگ کے ساتھ، بہت منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا۔ ہر قداور سیاسی شخصیت کے اس منظر سے ہٹ جانے نے آزاد کشمیر میں قحط الرجال پیدا کرنے کا ایک عمل شروع کیا اور اس کو بڑھایا۔ 8ویں دہائی میں 1987 کا زمانہ تھا کہ جب ایک آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی کے خلاف ایک زوردار احتجاجی تحریک چل رہی تھی، تو جو آزاد کشمیر کے سابق صدر تھے، قائد اعظم کے سابق سیکرٹری تھے، اور جموں و کشمیر لبریشن لیگ نامی ایک تنظیم کے سربراہ تھے، کے ایچ خورشید مرحوم، وہ حادثاتی موت میں اس تحریک کے دوران انتقال کر گئے، اور اس کے بعد سے آزاد کشمیر کی جو قداور شخصیات اور نظریاتی سیاست اور خالص سیاسی کلچر کی موت کا ایک آغاز ہوا، اور یہ دائرہ سردار عبدالقیوم خان، جو آزاد کشمیر کے سابق صدر، سابق وزیر اعظم اور ایک اہم اور پرانی جماعت آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے سپریم ہیڈ اور قائد تھے، ان کی موت پر جا کر یہ عمل مکمل ہوا، یعنی قحط الرجال کا بڑی قیادت کے منظر سے ہٹ جانے کا جو یہ عمل تھا۔ کے ایچ خورشید کی جو موت ہے اس نے اس خطے کی ایک قدیم اور پرکشش نظریہ رکھنے والی جماعت لبریشن لیگ کو سیاسی منظر سے تحلیل کرنے کا جو عمل شروع کیا تھا، سردار عبدالقیوم خان کی موت کے بعد مسلم کانفرنس کے سانحۂ ارتحال پر منتج ہوا، اور مسلم کانفرنس بھی لبریشن لیگ کے بعد سیاسی منظر سے غائب ہو کر رہ گئی، اور لبریشن لیگ پیپلز پارٹی میں ضم ہوئی تھی، اس کی طاقت بڑھانے کا باعث بنی تھی، اور مسلم کانفرنس کی راکھ سے پھر
مسلم لیگ نون کا جو تاج محل ہے اس پر وہ تعمیر ہوا۔ اسی طرح جو پرانی سیاست کے خوگر تھے، چودھری نور حسین، بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے والد صاحب، وہ بہت پہلے ہی 80 کی دہائی میں ہی سیاست سے کنارہ کش ہو چکے تھے، اور سردار سکندر حیات خان بھی ایک سینئر سیاستدان تھے، سابق صدر، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر۔ وہ ابھی اکھاڑے میں کھیلنا چاہتے تھے، مگر ان کے قوا اور تیزی سے ڈھلتی ہوئی عمر اس خواہش کا ساتھ دینے سے قاصر رہی، اور بالآخر ایک روز انہوں نے بھی اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ اس کے بعد آزاد کشمیر کی سیاست میں جو باقی بچا، مادود چند ایک کے سوا انہیں سائلوں اور فائلوں کی نظر کر دیا گیا۔ ہر بندے کے اوپر ایک فائل لٹکا دی گئی، اور وہ فائل جیسے بیڑی یا گھنٹی کسی کے گلے میں ڈال دی جاتی ہے کہ وہ حرکت کرتا ہے، چہل قدمی کرتا ہے تو وہ گھنٹی بج کر ایک شور برپا کرتی ہے، یا شور سلاسل جس طرح برپا ہوتا ہے، اور قیدی کی موجودگی کا، اس کی نقل و حرکت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو بالکل یہ جو فائلیں آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کے پیچھے باندھ دی گئیں، ان کی کمزوریوں کی، وہ گھنٹیاں بجا کر انہیں ان کی نقل و حرکت کو، ان کی آزادی اظہار اور آزادی حریت فکر کی جو ایک حدود تھی، اس کو محدود کرنے کا باعث بنتی چلی گئیں۔ اور یوں جو مضبوط سیاسی اور قداور لیڈرشپ تھی، اس کے منظر سے ہٹنے کے بعد میدان کی سیاست کا کلچر ختم ہوتا چلا گیا، اور اس کی جگہ ڈرائنگ رومز کی جو سیاست ہے اس کا کلچر عام ہوا۔ عوامی طاقت اور رابطے کی بجائے سیاستدانوں نے اپنے روابط اور اپنی طاقت کے الگ ہی مراکز اور آستانے ڈھونڈ لیے۔ یوں جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ ڈرائنگ روم کلب بنتی چلی گئیں۔ طلبہ یونینوں اور بلدیاتی انتخابات پر پابندی نے وقت گزیدہ سیاسی کلچر کی رگوں میں تازہ خون دوڑنے نہیں دیا۔ اقربا پروری، بدعنوانی، سفارش، رشوت، قانون کی حکمرانی سے انحراف نے نوجوان نسل کو اپنے مستقبل سے مایوس اور حالات سے بیگانہ کر دیا، اور برین ڈرین کا عمل تیز ہو گیا۔ پہلے جنوبی آزاد کشمیر کا نوجوان عمومی طور پر منگیتر سسٹم کے تحت بیرونی دنیا بالخصوص برطانیہ جانا چاہتا تھا۔ پچھلی دہائیوں میں آزاد کشمیر کا جو دیوالیہ ہوتے ہوئے سسٹم کے باعث شمالی اور وسطی آزاد کشمیر کے نوجوانوں نے تعلیم اور روزگار کے لیے باہر کی دنیا کا رخ کیا۔ اس کے ساتھ ہی جدید ذرائع ابلاغ نے آزاد کشمیر کے عام نوجوان کو بھی قوت گویائی اور امپاور کیا اور جرأت اظہار عطا کی۔ یوں آزاد کشمیر کا نوجوان بھی شعور کی کئی منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ آزاد کشمیر کے پاس پانیوں کی صورت میں سرسبز سونا موجود ہے، اس کے پاس سرسبز اور گھنے جنگلات، بہترین سیاحتی مقامات، دنیا کی بہترین معدنیات ہیں، مگر کمی ہے تو صرف منصوبہ بندی اور اخلاص کی۔ اور یہ جو دولت قدرت نے اس کو فیاضی سے عطا کی ہے، اس کے اثرات زمین پر اس انداز سے نظر نہیں آتے، نہ عام آدمی کی زندگی میں وہ کہیں منعکس ہوتے ہیں کسی خوشحالی کی صورت میں۔ تو اس طرح جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اشرافیہ کلب بنتی چلی گئیں، اور ان کا عوام سے رابطہ بھی کمزور ہو گیا، اور وہ عوامی خواہشات اور مفادات سے بھی دور ہو گئیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے انتخابات میں، جو عام اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں، اس میں اپنے امیدواروں کو ٹکٹ دینے کے حق سے بھی قریب وہ بھی سرنڈر کرتی چلی گئیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ پارلیمانی جمہوریت کے بنیادی اصول کے مغائر سب سیاسی جماعتوں کو اقتدار کے ایک کھونٹے سے باندھنے کا رواج چل پڑا۔ پارلیمانی جمہوریت کا بنیادی تقاضا متحرک اور فنکشنل اپوزیشن ہوتا ہے، جس سے سسٹم کی خامیاں بھی سامنے آتی ہیں اور اصلاح کا عمل بھی جاری رہتا ہے۔ یہاں اپوزیشن کو سسٹم کی گاڑی کا سب سے ناکارہ پرزہ بنا کر سیاست میں ایک خلا پیدا کیا گیا۔ جمہوریت میں لوگ ایک سیاسی جماعت کے طرز حکمرانی سے اکتا جاتے ہیں تو دوسری جماعت کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ جہاں سب سیاسی جماعتیں ایک ہی ٹوکری میں ہوں، وہاں حالات اب کسی رہنما کرے کوئی کے مصداق ہو جاتے ہیں۔
اس ماحول میں آزاد کشمیر تاجر جوائنٹ ایکشن کمیٹی پہلے ہی اپنی کمیونٹی کے لیے سستی بجلی اور آٹا سبسڈی جیسے مطالبات کو لے کر سامنے آئی۔ بعد میں وہ ان مطالبات کا دائرہ کچھ بڑھانے لگی اور حالات سے مایوس لوگوں کو اس میں اپنے جذبات کی ترجمانی نظر آئی، اور وہ ایک کل جماعتی سسٹم کے مقابلے میں ایک غیر سیاسی قوت کے گرد جمع ہوتے چلے گئے۔ یہاں تک معاملہ سمجھ آنے والا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق کا معاملہ ہے، اور ہر خطے کے عوام کو اپنے مجموعی مفاد پر اصرار کرنے کا پورا حق ہوتا ہے۔ اپنے وسائل پر اختیار مانگنا بھی ہر علاقے کا حق ہے۔ اس احتجاج کا ایک اور زاویہ یہ بن رہا ہے کہ یہ حقوق کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے وجود کی جنگ بھی ہے۔ گو کہ ابھی تک معاملہ کھلا نہیں، مگر اس پر تا دیر پر اسراریت کا پردہ پڑا نہیں رہ سکتا۔ 5 اگست 2019 کشمیر کی شناخت اور الگ وجود کے خاتمہ محض مودی کے پاگل پن کا اظہار نہیں تھا، بلکہ یہ خطے میں جاری گریٹ گیم کا ایک حصہ تھا۔ اس میں کچھ ظاہری کردار ہیں تو کچھ پردہ نشین چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ سری نگر اور مظفر آباد کے دونوں جو علاقے ہیں ان کے بارے میں اقوام متحدہ نے حد متارکہ جنگ قائم کر کے دونوں ملکوں کو کچھ ذمہ داریاں تفویض کی تھیں۔ بھارت نے یہ بوجھ یک طرفہ طور پر پٹک کر شطرنج کی 72 سالہ بساط ہی لپیٹ دی۔ اب آزاد کشمیر کا اس انداز سے وجود ایک ایسی ہڈی ہے جسے اگلا جا سکتا ہے نہ نگلا جا سکتا ہے۔ اس مشکل صورتحال میں بہر طور نگلنے میں ہی عافیت ہے۔ آزاد کشمیر کے وجود کے مرحلہ وار تحلیل کے لیے کئی مسودے تیار پڑے ہیں اور کچھ تیاری کے مراحل میں ہیں۔ آزاد کشمیر کا موجودہ انتظامی ڈھانچہ وسیع تر علاقائی امن کی راہ میں اسی طرح ایک مستقل رکاوٹ ہے جس تیزی سے معرض وجود میں آنے والے گریٹر اسرائیل کی راہ میں غزہ کی پٹی ایک کانٹے کی صورت موجود تھی۔ غزہ سے آبادی کے انخلاء اور ایک بڑی بندرگاہ کے منصوبے پہلے ہی تیار تھے، جن کی بھنک پڑتے ہی حماس اسرائیل پر پل پڑی تھی اور کھیل قبل از وقت کھل گیا۔ آزاد کشمیر میں کرپشن اور عیاشی اور اسراف پر مبنی نظام کے قیام سے اسلام آباد کی حکمران اشرافیہ قطعی بری الذمہ نہیں۔ جب تک اسلام آباد میں دیانت اور امانت کا رواج عام رہا، کہ ایچ خورشید کرائے کے مکان سے سفر آخرت کو چل دیے، سردار عبدالقیوم خان نیم پختہ سے گھر کے مکین رہے اور راولپنڈی میں آستانوں اور پارٹی دفتروں میں مقیم رہے۔ سردار محمد ابراہیم خان آخری عمر میں لکڑیاں بیچ کر اضافی اخراجات پورے کرتے رہے۔ ان کی محفل سے چائے کے ساتھ بسکٹ کھانے والا خوش قسمت کہلاتا تھا۔ اور اسلام آباد کا جو کلچر بدلا تو اس نے آزاد کشمیر کو اسراف اور عیاشی کا جزیرہ بنا دیا۔ یہاں منی لانڈرنگ کا نظام قائم ہوا، بدعنوانی اور اقربا پروری نے ایک سائنس کی شکل اختیار کی۔ آزاد کشمیر کے وجود کو اب اگر تحلیل کرنا علاقائی امن اور گریٹ گیم کی کامیابی کے لیے ضروری ہے تو کھل کر اس پر بات ہونی چاہیے۔ کرپشن اور عیاشی کے عذرے لنگ کے بجائے چھپنے کے پیچھے چھپنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھنی چاہیے بات کہ آزاد کشمیر 75 سال سے ایک الگ سٹیٹس کا حامل خطہ ہے۔ آپ نے خود اس کو ایک الگ جھنڈا دے کر، الگ قومی ترانہ دے کر، الگ شناخت دے کر، الگ سپریم کورٹ دے کر یہاں اس کے الگ وجود کو ایک الگ تسلیم کیا ہے، اس کو تقویت دی ہے۔ لوگ آج بھی اگر کہیں کوہالہ میں کھڑے ہو کر تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پار پاکستان کا علاقہ ہے، یہ آدھا آزاد کشمیر میں ہے، آدھا پاکستان میں ہے۔ تو یہ ایک کشمیر کے مسئلے کے ساتھ ایک آزاد کشمیر کی جو ناتمامی ہے یا اس کی جو متنازع حیثیت ہے اس کو اسلام آباد نے زندہ رکھا ہے اور ان جذبات کو تقویت دی ہے، اور اس پر ایک فخر کرنے والا، اس اپنی الگ شناخت پر فخر کرنے والا ایک طبقہ مظفر آباد سے برطانیہ تک، امریکہ تک، دنیا کے ہر کونے تک موجود ہے۔ تو اس لیے جو بھی فیصلہ کرنا ہے فیصلہ کرنے والوں نے، انہیں اس چیز کو، اس پہلو کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ وہ پودا ہے جس کی آبیاری خود انہوں نے برسا برس تک کی ہے، اور اب وہ اسے بیک جنبش وار اور اس پودے کو وہ کاٹ کر آسانی سے پھینک نہیں سکتے۔ وہ پھینک تو دیں گے لیکن شاید
اس عمل میں انہیں خاصی مشکل اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔